شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے صاحب کو شامل کرتے ہیں پھر آتے ہیں آپ کی طرف. کل صاحب کیا کہیں گے؟ یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے. یہ بار بار ہم جب کہتے ہیں ملک کی صورتحال جو ہے وہ اتنی خوشگوار نہیں ہے، ہمارے بارڈر گرم ہے، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، ملک کا اکانومی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو اس وقت یہ جو چڑھائی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہونے کے باوجود اب اشتہاری بھی پروسیس شروع ہونے والا ہے، تو لندن سے ایڈریس کریں گے. مجھے بتائیے کہ قانون ضابطہ اس ملک میں ہے؟ دیکھیں یہ سارے الزامات ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ پر ایڈریس کر لوں، پھر بات آپ ہی کریں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اب کرنل صاحب کو میں ذرا ان کو مائک دیا ہے کہ اس وقت ذرا بات کر رہے ہیں، تو آپ کے ذرا سنیں آپ بھی. جی کرنل صاحب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب الزامات ہیں جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز پر یہ لگائے جاتے ہیں. میں جہاں تک جانتا ہوں میرے ملک میں آج تک نہ کبھی کسی نے وطن کے خلاف کام کیا، نہ کبھی کسی نے منی لانڈرنگ کی، نہ کبھی کسی نے قتل و غارت کی، نہ کبھی کسی نے کسی کا حق مارا. یہ تاریخ گواہ ہے. پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اگر کیا ہوتا ہے کوئی جرم تو سزا بھی تو ہوتی نا کہیں. یہ کیڑے مکوڑے جرم کرتے ہیں اور سزا پاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو باقی لوگ ہیں نا وہ سزا پاتے ہیں. اگر یہ آپ کرپشن کو لیتے ہیں تو وہ کانسٹیبل وہ پکڑا جاتا ہے، پٹواری پکڑا جائے گا، کلرک پکڑا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بات ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کیسز جو چل رہے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں مسلم لیگ نون آپ کے ملک میں جو انصاف کا ہے نا سی پی آر سی آر پی سی کے تحت چلنا ہے نا، قانون کے تحت ہی آپ نے چلنا. کیا کرو نا میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے چلنا تو آپ اسی کہنی چاہیے. ایک آپ کا جو سسٹم آف ہے نا اس کا جسٹس، ٹھیک ہے، اس سے سسٹم آف کرپشن اور کرائم از اسٹرانگر. اچھا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. اور اس میں سوسائٹی ساری شامل ہے. آپ چاہتے ہیں کہ رسالٹ لگا دیا جائے، کہ الزام دیا جائے تو پھانسی لگا دی جائے؟ نو، دا پوائنٹ از ویری سمپل کہ ہم نے بڑے آرام سے ہم چیزوں کو لیتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انسیڈنٹ ریسنٹ بھی ہوا. اب جب وہ بندہ 10-15 دن بعد پکڑا جائے گا تو ہم بڑے خوش ہو گئے جب کہ بندہ پکڑ لیا. اگر اب یہ دیکھا جائے کہ یہ 10-15 دن کہاں رہا اور کس کس نے اس کو پناہ دی اور ان کو اس میں شامل کیا جائے، تب جا کر آپ کا ماحول درست ہوگا. ابھی کیا ہے کہ کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ اکیڈمک ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا. میرا سوال یہ تھا کہ میاں نواز شریف کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج ہو چکا ہے مسلم لیگ. جی آپ اس کو جہاں تک میری بات سنیں، بغاوت کا کہیں، میں تو صرف یہ آپ کو ایک بات کر رہا تھا نا کہ ایک لڑکی پکڑی گئی تھی وہاں پر منی لانڈرنگ کرتی ہوئی، ریڈ ہینڈڈ، ایان علی، ٹھیک ہے، کہ لاڈلی تھی، وہ پکڑی گئی. اس کے لیے کیا ہوا کہ پکڑنے والا قتل ہو گیا. اس کے بعد اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کا کیس لڑا اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو وی آئی پی. یہ بات کریں کہ مجھے بتائیے کہ جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، یہ پی ٹی آئی نے کروائی ہے، وہ تو مانتے نہیں ہے، تو کیا مسلم لیگ نون نے کروائی ہے اپنے اوپر؟ سر بات یہ ہے کہ آپ صرف ایف آئی آر تک اپنے آپ کو کیوں محدود کرتے ہیں؟ میں آپ کو اوورال بتا رہا ہوں کہ ایک چیز چلیں. دیکھیں میری بات سنیں نا، آپ نے مجھے کوئی بات بھی کمپلیٹ نہیں کرنے دی. اب بات سن لیں میری. جب آپ چلتے ہیں اس کی طرف تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ غدار، آپ کہہ رہے ہیں غدار کون ہوتا ہے؟ غدار وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ایکٹ، کوئی لفظ، کوئی اشارہ، ٹھیک ہے، کوئی رویہ ریاست کے خلاف، ملکی مفادات کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، اور دشمن اس کو استعمال کر سکے. اب میں اس میں تھوڑا مجھ سے لئیے. اب اس کو مجھے ڈاکٹر صاحب نثار چیمہ صاحب ہیں، آپ فرق مجھے لیٹ بی کمپلیٹ دس ایٹ لیسٹ. تو ایک بات تو مجھے مکمل کرنے دیں نا. The point is very simple. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو غدار کہنا، میں نہیں کہتا. There is nothing. وہ اس کی بڑا ثبوت تو آج تک کسی چیز کا ملا نہیں ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ان کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی آئی ہیں جس پر کہ ان کو اپنی کلیریفیکیشن
دینی چاہیے تھی اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پر ہاں بتائیے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں یہ اس کو مودی کا وزٹ تھا. اس طرح کا وزٹ اگر بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہو جندال کا بھی تھا تو بھی ایسا کبھی نہیں ہوا. کوئی نہ کوئی فارن آفس کا, کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ, کوئی نہ کوئی قوم, کوئی نہ کوئی انوالوڈ ہوتا ہے. اتنی پرائیویسی یہ آپ کیوں الزام تھی؟ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری اس کا الزام نہیں لگا رہا. دوسرا اس کا میں آپ کو مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ سچ بولا جاتا ہے اور وہ یہ بولا جاتا ہے کہ بمبئی میں جو ہوا تو وہ ہم نے بھیجے تھے. اوکے ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شامل کر لوں کیونکہ چلیں شامل کریں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. آپ نے کرنل فرق چیمہ کی بات سنی اور ہمارا آج کا سوال یہ تھا کہ آج طارق صاحب بھی اور زبیر صاحب بھی تھانے پہنچ گیا. انہوں نے کہا جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھی ہم نے یہ ایف آئی آر درج نہیں کرائی اور یہ قانون بھی یہ ہے کہ اسٹیٹ کے علاوہ کوئی درج نہیں کروا سکتا, تو پھر ضد کس چیز کی ہے کہ ایف آئی آر درج ہوگی تو خارج ہو جائے گی؟ ایک کی بات یہ ہے کہ میں یہ کل تک کی گفتگو سن رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پہلی بات یہ ہے کہ قانون جو ہے دور کے لیے ہے یا اس کی زد میں جو وہ لوگ آتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جو حکومت کے مخالف ہوتے ہیں, جو حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے الائنس میں شامل ہوتے ہیں, ان کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں, وہ تو عملی طور پر بالکل معصوم اور بے گناہ ان کو سمجھا جاتا ہے اور قانون کی گرفت میں وہ نہیں آتے. اگر وہ یہ ہے کہ یہ نیب جیسے جو ہیں وہ ادارے جو انصاف کے نام پہ بدترین انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل کر, اگر کسی حکومتی رکن کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, ایک یہ ہے کہ ایک نام نہاد بیلنس توازن شو کرنے کے لیے. دوسری بات جو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کل سب سنبھالے تھے ملک دشمن کون ہوتا ہے, ملک دشمن وہ انہوں نے جو ڈیفینیشن بیان کی وہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس ڈیفینیشن کے مطابق فیصلہ کس نے کرنا ہے جو ملک دشمن ہے, یا اس کا یہ کام, یہ ایکٹ, یہ قول اس کا, یہ فعل اس کا ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے, یہ فیصلہ کسی عدالت میں کرنا ہے. اگر ہر شخص جو ہے وہ جج بن جائے, منصف بن جائے, عدالت میں ڈاکٹر صاحب عدالت میں بھی تو ڈائریکٹ نہیں جایا جا سکتا, پہلے ایف آئی آر درج ہوئے گی نا. نہیں وہ جو ہے جس کے اوپر ہے ملک دشمنی کا اگر کسی کی کوئی شبہ ہے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ جو عدالت میں ریفرنس دائر کرے, جو طریقہ کار ہے, عملی طریقہ کار ہے. بات یہ ہے کہ زبانی آپ کہہ کے دوسروں کے اوپر ملک دشمنی کے فتوے اور اس طرح لگا کے اور سرٹیفکیٹ بانٹ کے ہم نے ماضی میں اقبال صاحب بہت سنگین نتائج اس کے بھگتے ہیں. ہم نے شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ پہ ملک دشمنی کے ان کو سرٹیفکیٹ دیے, ان پہ الزام لگائے, فوج کشی کی اور نتیجہ کیا ہوا, ملک دو لخت ہو گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے بچنے کے لیے جس آدمی کا جو دل کرے وہ اپنے صفدر روئے گجرا لے جا کے فوج کے خلاف تقریر کرے, میاں نواز شریف سینٹرل ایگزیکٹو کے خلاف اس میں تقریر کریں فوج کے خلاف, عوامی جلسوں میں لوگوں کو کہیں کہ جی یہ فوج سب جرائم کی ذمہ دار ہے, یہی سب کو کروا رہی ہے, تو پھر اور کیا فکر ہے بتائیے, کوئی سوفسٹیکیٹڈ نہیں یہ دیکھیں آپ نے یہ اقبال صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں, یہ کسی نے یہ نہیں کہا فوج ذمہ دار ہے, فوج کا کوئی قصور نہیں ہوتا. یہ چند افراد ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے فوج کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں. فوج تو ہمارا وہ ادارہ ہے, میں کئی بار کہتا ہوں کہ فوج جو ہے پارلیمنٹ کے علاوہ دو ادارے ہیں, وہ عدلیہ اور فوج, جو بڑے ہمارے لیے بڑے محترم اور مقدس ہیں. لیکن فرق یہ ہے عدلیہ اور فوج میں کہ فوج جو ہے مقدس اور محترم ہونے کے ساتھ ساتھ قوم کا محبوب ادارہ ہے, قوم اس سے محبت کرتی ہے, اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ادارے کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے. کبھی یہ امپریشن نہ ہو کہ یہ قومی ادارہ, یہ مقدس محترم اور محبوب ادارہ یہ سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہو گیا ہے. یہ جو ہے کسی سیاسی پارٹی کو کہ اس کے ساتھ بریکٹ ہو رہا ہے, اس کو اقتدار میں لانے کا باعث بن رہا ہے, یا کسی کو اقتدار سے فارغ کروانے بن رہا ہے. کبھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر اپنا دور بھی یاد رکھیں نا, کہ وہ ساری چیزیں آپ کو کیا یاد کروں گا, آپ دیکھیں کہاں سے میری بات مکمل ہونے دیں. بات یہ ہے کہ جو ہمارے فوجی ہیں, جو سرحدوں کے محافظ ہیں, جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں,
وہ ہمارے ہیرو ہیں. نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ مشرف جب آیا تو کیا وہ سرحدوں پہ قربانیاں دینے والوں سے پوچھ کے آیا تھا؟ کیا یہ ہے کہ اپنے ادارے سے پوچھ کے آیا تھا؟ نہیں، ادارے کا قصور نہیں ہوتا نا، فوج کا قصور ہے. چند افراد جو ہیں بڑی خوبصورت وہ باتیں اپنے کرتے ذاتی ہیں مفادات کے لیے سیاست میں گھسیٹتے ہیں. بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ٹریفک کا اشارہ کاٹنا اور قتل کرنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آپ جب ہم کہتے ہیں کہ صدر مشرف کے اوپر جس سنگین غداری آج تک پوری سیاسی پارٹیاں جو مخالفیں لگی ہوئی ہیں کہ سنگین غداری، مجھے بتائیے کہ عدلیہ کے جج اور ملک کی ساورنٹی کے خلاف دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن ادارہ وہ فوج بھی ہے، وہ بھی ہے. اب اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے بلکہ سنگین غدار ہے، تو دوسری طرف ہم ذرا لینٹ بھی یوز کرتے ہیں. اس کو ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے ذرا پلیز. بات صاحب بڑھیا پوچھ رہے ہیں جی. جی آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی کیا میں سوال آپ کا نہیں سمجھ پایا جی، آواز نہیں آ رہی کہیں. سر ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے میرے. اچھا کرنل فرق صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. لیجیے کرنل صاحب. جی چلتا فرمائیے. جی وہ صرف یہ ہے کہ میں کلیئر ہونا چاہتا ہوں اس سے پہلے بحث کرنے کے کہ جب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دشمنی ہمارا جو مقابلہ ہے وہ سیاستدان عمران خان سے نہیں بلکہ ان کو لانے والوں کے لیے ہے. اب دو ہی لوگ ہو سکتے ہیں ان کو لانے والے، یا عوام یا آرمی. ان میں سے سر تھوڑا کلیئر کر فرما دیجئے کہ ان دونوں میں سے ان کا مقصد کیا تھا، اشارہ کس طرف ہے؟ کیا وہ آرمی کے خلاف ان کے اب انہوں نے وار ڈکلیئر کی ہے یا عوام کے خلاف؟ نہیں کوئی بات ڈکلیئر نہیں کی. انہوں نے کہا ہے دیکھیں بات یہ ہے، میں دیکھیں کل صاحب میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یہ جب تک ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے، میں خود اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بھی اپنا احتساب کریں. میں کہتا ہوں سیاستدانوں سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں، اسی طرح عدلیہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اسی طرح فوج سے غلطیاں ہوئی ہیں. سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ان کا اعتراف کرنا چاہیے اور مستقبل کے لیے تہیا کرنا چاہیے کہ ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو آئین نے متعین کر رکھا ہے. ان کا مقصد کیا تھا؟ لاسٹ میں سوال کرنا، مقصد کیا ختم ہو گیا کہ وہ صرف یہ تھا کہ واٹ از ہز ٹارگیٹ نہیں کرے گا وہ اس ملک کے ساتھ ٹارگیٹ کیا ان کا جو ہے مخالفت ہی نہیں ہے. کرنل صاحب لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ گوجرانوالے کا جو جلسہ ہے اس کے لیے کیا تیاریاں، کیونکہ فضل الرحمان جو ہے وہ چھوٹی جماعت کے سربراہ ہیں اور مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اب ایسے یعنی جن کے پاس اسٹوڈنٹ کی پاور ہے اس پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں آپ کے لیے آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ ایک بات کر رہا تھا کہ گوجرانوالے کا جو جلسہ ہے جس کے لیے پی ڈی ایم کے سربراہ اس وقت جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کیا مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے پاس کوئی ورکر نہیں رہ گیا کہ ان پر انحصار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ مسلم لیگ گوجرانوالا جو ہے گوجرانوالا مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور پورا پنجاب آپ کو پتا ہے. یہاں یہ دیکھیں دوسری بات یہ کہ آل پارٹی کانفرنس میں جو شامل ہیں 11 جماعتیں، اگر آپ ان کے ووٹ شمار کریں تو وہ قوم کی 2/3 اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں. اقبال صاحب یہ ذہن میں رکھیں، یہ آل پارٹی کانفرنس میں ہے، یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ 2/3 اکثریت کی نمائندگی کر رہی ہے پوری قوم کی. اور وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر پارٹی میں چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے، رائے عمل کے حوالے سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک ٹارگٹ ہے جو منزل ہے چلو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی رو مندر صاحب.